بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ 1999 میں جب جنرل پرویز مشرف نے میاں نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹا اور میاں نواز شریف کو اس کی فیملی سمیت جیل میں بند کر دیا تو کچھ عرصے بعد جب ان کی کابینہ تشکیل دے دی گئی پرویز مشرف کی، تو اس وقت کے جو وزیر خزانہ تھے شوکت عزیز، انہوں نے پرویز مشرف کو ایک مشورہ دیا کہ ہمیں میاں نواز شریف کو سعودی حکومت کے حوالے کر دینا چاہیے، اس سے ہمیں کچھ پیسے ملیں گے، ہماری اکانومی مضبوط ہوگی، دوسرے ہمارے سعودی عرب سے کچھ تعلقات بہتر ہو جائیں گے۔ شروع میں تو پرویز مشرف نے اس تجویز کو رد کر دیا، لیکن جب ان کو بین الاقوامی تنہائی کا سامنا کرنا پڑا، آئسولیشن کا سامنا کرنا پڑا، اور کلثوم نواز پاکستان میں رہ کر جو ایک احتجاجی تحریک چلا رہی تھی اس کا سامنا کرنا پڑا، تو پرویز مشرف اس ڈیل پر تیار ہو گئے۔ شوکت عزیز نے 30 سال سٹی بینک کے اعلیٰ عہدوں پر کام کیا ہوا تھا، اس کے عرب ممالک میں بڑے سٹرونگ تعلقات تھے۔ اس نے لبنان کے امیر سے رابطہ کیا اور ان کو کہا کہ آپ اس میں ہماری مدد کریں۔ 2000 میں جب جنرل پرویز مشرف اقوام متحدہ کی اسمبلی سے خطاب کرنے کے لیے گئے تو وہاں پہ لبنان کے امیر سے ان کی ملاقات ہوئی اور اس ایشو پر گفتگو کی گئی کہ میاں نواز شریف کو سعودی حکومت کے حوالے کر دیا جائے۔ اس کے بعد یہ معاملے طے پا گئے، سارے سعودی حکومت سے بات ہو گئی، پرنس عبداللہ سے بات ہو گئی، تو میاں نواز شریف کو ان کی فیملی سمیت سعودی حکومت کے حوالے کر دیا گیا۔ لیکن یہاں پر میاں نواز شریف کی پاکستان میں کچھ جڑیں موجود تھی۔ پھر کرنا کچھ ایسا ہوا کہ 2002 میں میاں شہباز شریف کی آنت میں کینسر نکل پڑا۔ بریگیڈیئر نیاز جو جنرل پرویز مشرف کے رائٹ ہینڈ سمجھے جاتے تھے اور شہباز شریف کے بیسٹ دوست تھے، بڑی تھے، انہوں نے جنرل پرویز مشرف کو اس بات پر ایگری کرنے کی کوشش کی کہ شہباز شریف بیمار ہیں، ان کو لندن جانے کی اجازت دے دی جائے۔ شیخ رشید، شجاعت حسین نے اس تجویز کی مخالفت کی، لیکن بریگیڈیئر نیاز کو جنرل پرویز مشرف انکار نہ کر سکے اور جنرل نے شہباز شریف کو لندن جانے کی اجازت دے دی۔ پھر میاں شہباز شریف کا وہاں پر علاج شروع ہو گیا۔ 2005 میں میاں نواز شریف کے بیٹے حسن نواز بیمار ہو گئے تو ان کو لندن منتقل کیا گیا۔ اب بیٹے کی عیادت کے لیے میاں نواز شریف لندن جانا چاہتے تھے، انہوں نے کوشش کی لیکن سعودی حکومت کیونکہ اس میں ضامن تھی، لیکن پھر ان کو اجازت ملی اور یہ لندن میں چلے گئے۔ اس کے اوپر بھی مخالفت کی گئی، بریگیڈیئر نیاز نے میاں نواز شریف کے لیے بھی کوشش کی، لیکن شیخ رشید، چودھری شجاعت، کیونکہ مسلم لیگ کاف اس وقت رولنگ پارٹی تھی، اس کی طرف سے ایک سخت ریاکشن دیا گیا، لیکن جنرل پرویز مشرف نے اجازت دے دی اور وہ لندن میں چلے گئے۔ اب یہاں پر بینظیر بھٹو بھی یہاں پر پہنچ چکی تھی کیونکہ وہ دبئی میں بڑا عرصہ مقیم رہی، پھر امریکہ میں آ گئی اور یہاں پر روابط بڑھنے شروع ہوئے میاں نواز شریف کے اور بینظیر بھٹو کے۔ امریکہ بینظیر بھٹو کو پاکستان میں واپس بھیجنا چاہتا تھا اور چاہتا تھا کہ وہ وہاں پر جا کر حکومت کرے۔ چارٹر آف ڈیموکریسی کی بھی باتیں چل رہی تھی کہ پرویز مشرف نے دبئی میں ایک ملاقات کی بینظیر بھٹو کے ساتھ، جس میں ان کو ڈیل آفر کی کہ آپ آئیں، ملک میں آئیں۔ اس سے پہلے اسد زرداری بھی رہا ہو کر دبئی میں چلے گئے تھے، تو یہ NRO دینے کی باتیں ہو رہی تھی اور کچھ ایسا ہوا کہ بینظیر بھٹو پاکستان میں آ گئی۔ اب جب امریکہ کی اشیر بات تھی، 2007 کا جو سال تھا یہ پرویز مشرف پر ایک سخت سال تھا، کیونکہ امریکہ ان سے ناراض ہو چکا تھا۔ افتخار چودھری ان کے ساتھ، ان کے خلاف سڑکوں پر موجود تھا، بڑی تعداد وکلا کی ان کے خلاف یہاں پر موجود تھی اور لال مسجد کا آپریشن بھی ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے پرویز مشرف بہت زیادہ مشکلات میں گھرے ہوئے تھے اور یہ چاہتے تھے، ان کی خواہش تھی کہ بینظیر یہاں پر واپس آئیں، اور مسلم لیگ کاف کی جو کارکردگی سے پرویز مشرف خوش نہیں تھے کہ وہ بینظیر کے ساتھ مل کر پھر ایک لمبی اننگز کھیلے، اور امریکہ نے اس میں بینظیر کا پورا ساتھ دیا۔ لیکن جب بینظیر بھٹو پاکستان میں آ گئی تو میاں نواز شریف نے بھی آنے کی کوشش کی، 2007 میں ستمبر میں انہوں نے آنے کی کوشش کی، لیکن ان کو واپس بھیج دیا گیا، ایئرپورٹ سے ہی واپس بھیج دیا گیا۔ اب سعودی حکومت کی طرف سے ایک سفیر کو بھیجا گیا اور کہا گیا کہ اگر بینظیر پاکستان میں ہوں گی تو
मियां नवाज शरीफ भी पाकिस्तान में होंगे। अब परवेज मुशर्रफ ने एक और चाल चलने की कोशिश की। उन्हें ब्रिगेडियर नियाज को सऊदी अरब में भेजा और उनके साथ उस वक्त DGISI नदीम ताज भी शामिल थे, जो कुलसूम नवाज के दूर के रिश्तेदार लगते थे। ये एक डील लेकर मियां नवाज शरीफ के पास गए थे कि शायद वो डील आज तक मुबैना डील है, खुफिया डील है, मंजर आम पर नहीं आई वो क्या डील थी, लेकिन तज्जिया ये किया जा सकता है कि शायद ऐसे ही कोई ऑफर देने के लिए इनको भेजा गया था, यहाँ मुल्क में आए और मेरे साथ मिलकर हुकूमत करें, हम मिलकर पाकिस्तान पर हुकूमत करते हैं। लेकिन मियां नवाज शरीफ ने इनकार कर दिया। अब क्योंकि NRO तमाम मामला तय हो चुके थे, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तय हो चुका था, बैनुल अक़वामी प्रेशर आ चुका था परवेज मुशर्रफ के ऊपर, तो परवेज मुशर्रफ की मजबूरी थी कि वो बेनजीर को भी इस मुल्क में आने दें, NRO दें, और मियां नवाज शरीफ को भी इस मुल्क में आने दें और NRO दें। आज फिर NRO की बातें हो रही है, तो मैंने जरूरी समझा कि आपको थोड़ी सी तारीख बता दूं। अगली वीडियो में मुशर्रफ को NRO कैसे मिला ये मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपनी तजवीज़ भी दीजिएगा कि आप किस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं। इजाज़त दीजिए।